السلام علیکم۔ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا جو کہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، آج 18واں دن ہے جو کہ پاکستان سمیت مسلم ممالک اور دیگر ممالک کے لوگ اس جدوجہد کے لیے نکلے ہیں کہ وہ غزہ میں پہنچ کر فلسطین کے جو مظلوم لوگ ہیں جو کہ اب تک کسی قسم کا جو ان کے لیے ہوتا ہے فیسلٹیز وہ میسر نہیں ہے، ان کے لیے فیسلٹیز میسر کرنے کے لیے اس ظلم و بربریت کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف ممالک سے لوگ نکلے ہیں۔ اگر یہاں پر ایک اہم کردار یہ ہے کہ ایک ملیشین ایک آدمی ہے جنہوں نے اپنی اکیلی کار کو بیچ کر اس کا جتنا ایکسپنس آیا تھا اس کو لے کر اس سفر میں نکلے ہیں جو اپنے منزل کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان سے سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو یہاں سے نکلے ہیں، آج 18واں دن ہے، وہ تقریباً قریب پہنچ چکے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ غزہ میں انٹر ہو جائیں گے۔ ابھی غزہ کے قریب ساحل سمندر میں وہ پہنچے ہیں۔ ان کا جو اپنا موبائل تھا وہ کہ آپ کو پتا ہے جو سسٹم یہودیوں کے ہاتھ میں ہے وہ بند کیا گیا ہے، بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کسی دوسرے موبائل سے انہوں نے یہ رابطہ کیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ہم قریب پہنچ چکے ہیں، ہمارے اوپر کئی حملے ہو چکے ہیں لیکن ہم بچ چکے ہیں، ہم آپس ہمارا جو جذبہ جہاد جسے کہا جاتا ہے اس کے تحت آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو شرف بخشی اور جن کو قبول کیا وہ اس علاقے تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر فلسطینین جو شہداء ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز ایسی پڑی ہیں جو کہ وہاں پر بلیاں کھا رہی ہیں، وہاں پر وہاں کے پالتو جو لوکل جو کتے ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ تو اگر بات کی جائے تو کربلا کے بعد جو بڑا ظلم ہوا ہے وہ یہ فلسطین کا ہے، جہاں پر یہودیوں نے ایسے کاٹے ہمارے لوگوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ جس کی مثال تاریخ میں کبھی نہیں ملے گی۔ بے گناہ لوگوں کو کیسے کاٹا جا رہا ہے، ایسے مارا جا رہا ہے کہ ان کو حق ملا ہے۔ یہودی آج مٹھی بھر کے یہودی جو مڈل ایسٹ کے اندر ایک چھوٹا گروپ ہے وہ بے قابو ہے۔ اس کے بہت سے وجوہات ہے، یہ ہے کہ ہم نے اپنی روایات چھوڑی ہیں، ہم نے اپنی جو اپنا منزل تھا وہ چھوڑا ہوا ہے اور ہم دنیا کے پیچھے ایسے پڑے ہیں بے مقصد طور پر۔ نہ ہمارے پاس آج دنیا ہے نہ ہمارے ہاں جو آخرت کی تیاری ہے۔ گلوبلی آج ٹیکنالوجی کی دوڑ میں دنیا ایسے بھاگ رہی ہے جو پیچھے مڑ کر دیکھی نہیں جا رہی اور بجلی کی کرنٹ کی طرف بھاگتی ہے، لیکن مسلمان وہیں کے وہیں جو آج سے 100 سال پیچھے جس حالت میں تھے آج اسی حالت میں ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر انبیاء کی زمین کو ایسے رلائی گئی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج بھی مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ جہاں پر حکومتیں بنتی ہیں، دھڑا دھڑے گرتی ہیں، پھر حکومتیں بنتی ہیں، گروپ بنتے ہیں، آپس میں لڑائے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سا حکمران کس کے لیے یعنی مخلص ہے۔ یہ حالات مڈل ایسٹ کے اندر ہو چکے ہیں کہ مکمل طور پر تباہی کا دہانہ ہے، جہاں پر عراق کے حالات، لبنان کے حالات اور اس کے شام کے حالات، اس کے ساتھ دیکھا جائے تو عراق سمیت بہت سے ایسے ممالک جہاں پر مصر ہے، جارڈن ہے، بہت سے ممالک ایسے ہیں، فلسطین ہے، قطر ہے، عرب ممالک بھی اس دلدل میں پھنسے ہیں، ان کے ساتھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجوہات یہی کہ ہم تاریخ میں کچھ نہیں کیا اپنے لیے۔ یہ ہے کہ جب آپ اپنے جہاد سمجھ کے ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر لیتے، آج 2 سے 3 ایسے ممالک جو کہ یہاں تک کہ نیوکلر پاور ہوتے تو یہ حالات نہیں ہوتے۔ یہاں یہ بہت سے ایسے شطرنج جو ایک شیطان جو ہے کہ امریکہ کھیلتا آیا ہے، جو ہمیشہ مسلمانوں کو پیار دے کر مارا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی۔ اب تو یہ وقت آ چکا ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے میں اتنا قابل ہو چکا ہے۔ یہاں پر عرب کے ساتھ ایک یہ ہوتا ہے کہ عرب کے ساتھ ایک شیطانی گیم کھیلا جا رہا ہے کہ عرب کو یہ کہا جا رہا ہے منظم کر کے آپ انویسٹمنٹ کریں، ہم سے ہی لے لیں، جو کہ اکنامکس کے اوپر کریں، ٹیکنالوجی کے اوپر کریں، اور جو ہے جو دفاعی معاملات ہیں ان کے اوپر کریں۔ ان سے ڈالر لیتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں اور چیزیں دیتے ہیں، ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے اور پھر اوپر سے یہی چیزوں سے مار دیتے ہیں۔ کل جو قطر پر حملہ ہوا جس کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو نیتن یاہو نے اچانک قطری جو صدر ہیں یا ان کے
ولی ہیں ان سے معافی مانگی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس معافی کے مانگنے کے اندر بھی ایک بڑا راز ہو سکتا ہے, اس کے اندر پورا ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے جس کے ذریعے فلسطین کی ابدی جو ہے سورینٹی ہے, آزادی ہے, خود مختاری ہے, اس کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے. قطر کو روکا گیا ہے. قطر کو ان موٹے دماغ جو عربی ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, جس کے بعد مکمل طور پر ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ جس میں نیتن یاہو ہوتے ہیں, ٹرمپ شیطانی شطرنج جو کہ دجال کی شکل میں دنیا میں آ چکا ہے, وہ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہوئے ایسی پریس کانفرنس کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیتے ہیں پریس کانفرنس کے اندر, ایک دوسرے کو احترام کرتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے نہ پوچھتے ہیں, مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کے حق کے اوپر ہوتی ہے, نہ مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے, نہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے, اور اپنے فیصلے ایسے تو اوپر ڈالے جا رہے ہیں جس کے اوپر احسان دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا اوپر, یعنی غزہ میں جو زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں ان کو سیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹرمپ کہتا ہے کہ میں تمام مسلمانوں کو اوپر یہ احسان دیتا ہے کہ تمام جو مصروفیات کے باوجود میں اس کی نگرانی خود کروں گا. بھائی ایک شیطان کے اندر میں جو چیزیں ہوں گی وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہوں گی. کہا جا رہا ہے کہ ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ جو فلسطین جو حماس کے اندر میں جو نیتن یاہو کے اسرائیل کے لوگ یرغمال ہیں ان کی بڑی فکر پڑی, لیکن جتنی جانیں ضائع ہو چکے ہیں, گوشت کے لوتھڑے اڑ چکے ہیں, ان کو فکر نہیں ہوتے. وہ یرغمالیوں کو چھڑانے کی کوشش کریں کسی نہ کسی طریقے سے, یعنی اس وقت غزہ کو دیوار سے لگا رہے ہیں, کہتے ہیں غزہ اگر چھوڑ دیں تو ہم اس چیز کے امن پہ آ جائیں. غزہ کی جو حماس ہے, حماس ہمارے ساتھ معاہدے کر لیں تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, مختلف قسم کے چہرے بہانے یہ کرتے آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو گولان کی پہاڑیاں ہیں مکمل طور پر اسرائیلی اس کے اوپر اسرائیلی کنٹرول میں ہے, اسرائیلی فوج کے, اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل نہیں مانتا ہے کہ جو فلسطین ہے کہ آزاد ریاست تھی, آزاد ریاست ہے, آزاد ریاست رہے گا, اس چیز پہ نہیں مانتے. ٹو اسٹیٹ سولوشن ہوگا جا رہا ہے کہ ایک یہ ہوگا کہ اسرائیل ایک اسٹیٹ ہوگا, فلسطین ایک اسٹیٹ ہوگا, ایسا نہیں ہے. فلسطین ایک اسٹیٹ ہے, اسرائیل ایک قابض یعنی گروپ ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم فلسطین کے اسٹیٹ کو نہیں مانتے, اور کہا جا رہا ہے کہ فلسطین کے اندر جو اسرائیلی فوج ہے اس کو نہیں نکالیں گے. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اس کو وڈرال کریں گے, ہٹا ڈالیں گے, نکلیں گے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے نہیں نکلیں گے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے فوج موجود رہے گی, اس کے قبضہ کریں گے, جتنا بھی جو اس کی خود مختاری ہے وہ نیتن یاہو کے انڈر میں ہوگی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کافی حد تک پاکستان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم نے وہاں جا کر چیزیں اس پر جو کمٹمنٹ تھی, جو ٹریٹی تھی, اس کے اوپر اپنے جو ہے کہ اعتماد کا اظہار کیا, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ کہیں اور جا کر نکل چکا ہے.